یہ دریافت کرنے کے لیے کہ دنیا میں موجودہ نازک حالت میں تعلیم کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس کے سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ ایسی بدامنی کیسے وجود میں آئی۔ یہ تو یقیناً ان غلط اقدار کا نتیجہ ہے جو انسانی تعلقات یا دولت و تصورات کے بارے میں ہماری رہ چکی ہیں۔ اگر دوسروں کے ساتھ خود پروری اور سینہ زوری کے ڈھنگ اور ملکیت و جائیداد کے ساتھ ذاتی مفاد اور حرص کے طریقے جاری رہے تو سوسائٹی کی ساخت میں لاگ ڈانٹ اور تفرقہ رہنا لابدی ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق خیالات سے ہے، اگر ہمارا شیوہ اپنے ہی ذہنی معیاروں کی تائید اور دوسروں کے تصورات سے قد و عناد کا رہا کرے گا تو بدظنی اور کدورت اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ موجودہ بدامنی کے مزید اسباب یہ بھی ہیں کہ با اختیار حکومتوں یا سرگروہوں کا سہارا ہم اپنی روزانہ زندگی میں نیز مدرسوں اور دارالعلوموں میں برابر لیتے رہتے ہیں۔ لیڈروں کے اختیار و اقتدار کا تہذیب و تمدن پر سراسر خراب اثر پڑتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہیں تو عقل و فہم سے کوئی سروکار نہیں رہتا، بلکہ صرف خوف اور پیروی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کلیہ اختیارات کی حکومتوں کی بدعتیں اٹھانی پڑتی ہیں یا منظم مذہبی جماعتوں کی ہٹ دھرمی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں مزید انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ پر یہ بھروسہ کریں یا حکام اور منظم جماعتوں سے یہ توقع کریں کہ وہ ایسا امن قائم کر سکیں گی جس کی شروعات دراصل خود شناسی ہی سے ہوتی ہے، اور اگر ہم ایسے معاشرتی نظام کو قبول کرتے رہیں گے جس میں انسانوں کے درمیان جھگڑے اور عداوتیں جاری رہیں تو مستقل خوشی اور چین کبھی میسر نہیں ہوگا۔ اگر ہم موجودہ کیفیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود اپنی کایا پلٹ کرنی ہوگی۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اپنے روز مرہ کے افعال، خیالات اور جذبات سے برابر آگاہ رہنا پڑے گا۔ مگر ہم تو دراصل امن کے خواہاں ہی نہیں، نہ دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے طریقوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے بالکل روادار نہیں کہ ہماری حرص و طمع میں کسی قسم کی خلل اندازی ہو یا مروجہ معاشرتی نظام میں کسی قسم کی بنیادی تبدیلی ہو۔ ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ پرانی وضع قائم رہے، البتہ اس میں کچھ اوپری اور سطحی ترمیمات کر دی جائیں۔ اس طرح ذی اختیار اور چالاک لوگوں کا قابو ہماری زندگی بھر ہم پر رہا کرتا ہے۔ امن و سکون نہ تو کسی قیاسی معیار کی بدولت اور نہ کسی قانون کے نافذ کر دینے سے ہوتا ہے۔ وہ تو تب ہی حاصل ہوگا جب ہم فرداً اپنی نفسیاتی تراش خراش کو سمجھ جائیں۔ اگر اپنی ذاتی کوششیں کرنے کی ذمہ داری لینے کو ہم تیار نہ ہوں، بلکہ اس کے منتظر رہیں کہ کوئی ایسا نیا دستور العمل جاری ہو جائے جس سے امن و سکون قائم ہو سکے، تو پھر ہم اس نئے دستور العمل کے بھی غلام بن جائیں گے۔ جب کبھی کوئی گورنمنٹ یا مطلق العنان حکام یا اراکین تجارت یا اکابر دین و ملت اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانوں کی روز افزوں خصومت ہر کس و ناکس کو بلا امتیاز تباہ اور پامال کر رہی ہے اور اس لیے قطعی سود مند نہیں ہے، تو وہ جبراً یا قانوناً اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی طمع اور ذاتی خواہشات کو ضبط کریں اور انسانوں کی بہبودی کے معاون بنیں۔ جیسے اس وقت ہمیں ہمسری، رقابت اور سنگدلی کی ترغیب ملتی رہتی ہے، اسی طرح آئندہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے پر اور تمام دنیا کی مخلوق کی حاجت روائی پر مجبور کیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں بھی چاہے ہمیں کھانے پینے اور رہنے سہنے کا کافی سویدھا ہو جائے، لیکن بائیں ہمہ تفرقہ اور تنازعات سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ ہماری نفسیات اور کدورت کسی ایسی طرف منتقل ہو جائے گی جہاں اور بھی زیادہ شدت سے شر و فساد اور تباہی کے سامان پیدا ہو جائیں گے۔ خوش اخلاقی اور راست بازی ہمیشہ خود اختیاری ہوتی ہے۔ دراصل فہم و دانش ہی سے انسان امن و مسرت حاصل کر سکیں گے۔ عقائد، نصب العین
اور منظم مذاہب ہمیں اپنے ہمسایوں کا مخالف بنا رہے ہیں۔ صرف مختلف معاشرتی نظاموں میں نہیں بلکہ ایک ہی سوسائٹی کی مختلف جماعتوں میں بھی آویزش اور نفاق پایا جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ جب تک ہمیں تحفظ کی تلاش رہے گی اور ہم اپنے اپنے ملک کے گرویدہ رہیں گے یا مقولوں اور ذہنی تصورات کے پابند رہیں گے، اس وقت تک خود ہم میں اور نیز دنیا بھر میں نزاع اور رنج و الم کے سامان موجود رہیں گے۔ علاوہ بریں حب الوطنی کا سوال بھی غور طلب ہے۔ حب الوطنی کا جذبہ ہم کب محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس جذبے کی تحریک تو روزمرہ نہیں ہوتی۔ محب وطن بننے کی ہمیں نہایت سرگرمی سے ترغیب اسکول کی کتابوں سے، اخبارات اور تشہیر کے مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے، اور ملک کے مشاہیر کے کارناموں کو نہایت آب و تاب سے بیان کر کے قومی فخر و تکبر کو ابھارا جاتا ہے، اور یہ دل نشین کیا جاتا ہے کہ اپنا ملک، اپنا طریق زندگی غیروں سے کہیں افضل اور اعلیٰ ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حب وطن کے جذبے کی بدولت ہمارے غرور کو تقویت پہنچتی رہتی ہے۔ اس قسم کے متواتر تذکرے کہ ہم ایک مخصوص سیاسی یا مذہبی جماعت کے رکن ہیں یا ہم ایک بزرگیدہ قوم کے رکن ہیں، ہماری خفیف الطبع خودی کو بھلے ضرور معلوم ہوتے ہیں اور کشتی کے بادبان کی طرح ہم بھول جاتے ہیں، مگر بالآخر اپنے ملک یا قوم یا تصورات کے لیے مرنے ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کس قدر فطرت انسانی کے خلاف اور حماقت کی نشانی ہے۔ یقیناً انسان تو محض قومیت اور معیار پرستی کی حد بندیوں سے بالا تر ہے۔ قومیت کی تفریق دنیا میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ حب وطن کے شعور کو دوبالا کر کے بڑی ہوشیاری سے اپنی مطلب براری ایسے لوگ کرتے ہیں جو اپنے ملک کی حدود میں توسیع اور اختیارات میں وسعت اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ہر شخص اس کارروائی میں اس وجہ سے حصہ لیتا رہتا ہے کہ خود ہی ہم سب اس کے خواہشمند رہا کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کو فتح کر لینے سے اور وہاں کے باشندوں کو قابو میں لانے سے تجارت کو فروغ ہوتا ہے، اور نیز سیاسی اور مذہبی نظریات کی اشاعت کے لیے موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس طرز کے تشدد اور سینہ زوری پر بلا تعصب غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو کسی خاص قوم یا ملک یا معیاری تصورات کے ساتھ وابستہ نہ کریں اور صداقت کی تلاش جاری رکھیں۔ دوسروں کی ہدایات اور رائے سے متاثر ہوئے بغیر کسی عامل کے حقیقت جان لینے میں خاص خوشی حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ ہدایات گورنمنٹ کی ہوں یا عالموں اور ماہرین کی ہوں۔ جب ہم ایک بار یہ سمجھ لیں گے کہ حب الوطنی سے انسانی بہبودی میں خلل پڑتا ہے تو پھر اس جذبہ کاذب کے خلاف جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ قومیت اور حب وطن کا جذبہ یا کسی خاص نسل یا سماجی طبقے کی فضیلت کا غرہ، یہ سب تو ہماری خودداری کی راہیں ہیں جن سے تفریق اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ آخرکار قوم کیا ہے؟ یہ تو گروہ انسانی کے ایک مجموعے کا نام ہے جو اقتصادی ضروریات اور حفاظت کے خیال سے باہم بود و باش اختیار کر لیتا ہے۔ بعدہ خوف اور تحفظ کے خیال سے میرے وطن کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ملکی حدود اور بیرونی مال کی درآمد پر چنگی وغیرہ کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ انجام کار بنی نوع انسان کے درمیان اخوت اور یگانگت غیر ممکن ہو جاتی ہے۔ مفاد حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی خواہش یا کسی بڑی اور گراں قدر شے سے یگانگت قائم کرنے کی آرزو قومیت کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے، اور پھر اس سے جنگ کی بنیاد پڑتی ہے۔ ہر ملک میں گورنمنٹ تنظیم شدہ مذہبوں کا سہارا لے کر قومیت اور تفریق کے خیال کو مستحکم کر دیتی ہے۔ قومیت کا جذبہ ایک قسم کا مرض ہے جس کی وجہ سے دنیا میں یگانگت اور اتحاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بیماری سے تندرستی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل کرنی ضروری ہے۔ چونکہ ہم قوم پرست ہیں اور اپنی ملکی حکومت، اپنے عقائد، اپنے املاک اور جاہ و ثروت کی حفاظت کے لیے مستعد رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ مسلح رہنا پڑتا ہے۔
ملکیت اور عقائد انسانوں کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری کد و عداوت نیز تشدد کا جذبہ برابر قائم رہتا ہے۔ اپنی ملکی سلطنت قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی ہی اولاد کا خون بہاتے ہیں۔ سلطنت جو خود ہماری بنائی ہوئی ایک شے ہے، اس کی پرستش کر کے اپنی نفس پروری اور آسودگی کی خاطر اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ قومیت کا خمار اور سلطنت کا بخار جنگ کے اسباب اور ذرائع ہے۔